بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یکم محرم الحرام ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہت ہی ہمہ گیر موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ یہ 10 منٹ 15 منٹ کے اندر پورے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بس چند 2-4 باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے واقع فیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، خسر جس کو بولتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں داخل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شدید مخالف تھے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل بھی چکے تھے۔ وہ پوری ایک واقعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک پوری لمبی بحث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو صرف یہی نہیں کہ مسلمان خوش ہوئے بلکہ فرشتے بھی جشن منا رہے تھے۔ حاکم کے اندر حدیث موجود ہے اور پوری تفصیلات وہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام کی اشاعت میں مصروف ہو گئے وہ، اور اسلام کو تقویت ملی، قوت ملی اور طاقت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دار فانی سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت پوری خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور ایسی حکومت کی کہ اس روئے زمین کو اوپر پھر ویسی حکومت کسی نے آج تک نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور عظمت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت عمر سے مشورہ لیتے تو اور حضرت عمر مشورہ دیتے کہ اس کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عمر جس راستے کے اوپر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ترمذی، وہاں پہ پوری تفصیلات موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی سی بات کافی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے۔ مگر میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی حکومت قائم کی، صرف یہی نہیں کہ انسانوں کے اوپر حکومت کی۔ جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے ہواؤں کے اوپر بھی حکومت کی، جنہوں نے آگ کے اوپر بھی حکومت کی، جنہوں نے مٹی کے اوپر بھی حکومت کی، اور جنہوں نے مٹی کے اوپر بھی حکومت کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی شخصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
اسلام بہت دور تک پھیلا، تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کے جھنڈے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لہرا دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ لہرا دیا، بلکہ بعض ایسے علاقے کو فتح کیے جہاں پہ جانا مشکل تھا، اور اس وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جتنی بھی علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں کا انتظام بخوبی انجام دیا، اور اس علاقے کے اندر جو مساجد بنائے تقریباً 900 جامع مسجد تھے اور 4000 عام مساجد تھے، جس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کافر ہو یا مسلمان ہر ایک کو برابر سے انصاف ملتا تھا، اور اسلام کے خلاف کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک یہودی، ایک منافق حاضر ہوئے، اور اس منافق نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ مگر میرے دوستو، سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اور پیچھے ایک بدبخت مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، انہوں نے زہر سے بچھا ہوا تلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ وار کیے اور اس سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کے نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے گئے، اور جب ہوش آیا تو بتایا گیا کہ مجوسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، اور اس کے بعد 3 دن تک بہت ہی تڑپتے رہے، اور ایک محرم الحرام آج ہی کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جامع شہادت نوش فرمایا سن 24 ہجری کے اندر، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور تا قیامت تک آرام کرتے رہیں گے۔ اور جتنے بھی حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہوں گے، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سلام پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ حضرت عمر یا خلفائے راشدین یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ بس مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔